کر رہا ہوں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ علاقہ جو کہ صدرن ڈسٹرکٹس جنوبی اضلاع کا ایک انٹری گیٹ ہے، وہ ماضی میں کافی محرومیوں کا شکار رہا، لیکن جو بھی حکومتیں آئیں اور جو بھی یہاں کے جو سیاسی قائدین آپ نے منتخب کیے، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا کوہاٹ کی ترقی میں، جنوبی اضلاع کی ترقی میں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ترقیاتی پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لگے ہیں اور لگیں گے انشاءاللہ، کم از کم میں 2023 تک کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ پوری جتنی بھی ماضی کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس سے وہ بہت زیادہ اور زیادہ مؤثر پروجیکٹس ہوں گے، جس میں کہ روڈز بھی شامل ہیں۔ ایک روڈ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے ایم این اے شہریار افریدی صاحب اور میں نے مل کے اس کی مکمل ہونے کی تاریخ، اس کو پائے تکمیل پہنچانا، اس میں آپ کے جو ایم این اے ہیں ان کی بڑی کوششیں شامل ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ کی جو اسلام آباد تک کی جو سڑک ہے، دورویہ سڑک، وہ انشاءاللہ جون آنے والے سال میں مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے جو بجلی کے ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے یہاں پہ، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا آنے والے سال میں۔ میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس نے، کیونکہ آپ کا تعلق یہ کوہاٹ جو ہے یہ شہر بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو مضافاتی گاؤں ہیں، علاقے ہیں، تو یہ ایک مکسچر سا ایک سیٹنگ ہے جس میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے بڑے مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، جن حالات میں ہمیں حکومت ملی، جس طرح کے خزانہ خالی تھا، ہمیں فوراً آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا، اور آئی ایم ایف کی طرف آدمی تبھی جاتا ہے جب آپ کی معیشت بیمار ہو۔ تو یہ کہنا ماضی کی حکومتوں کا کہ وہ جی ڈی پی اتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے اور یہ کر کے گئے تھے، وہ کر کے گئے تھے، نتیجہ یہی تھا کہ جب ہم آئے تو خزانہ خالی تھا، ادارے مکمل طور پہ مفلوج، کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے صرف ذاتی مفادات کو ترجیح دی ملکی مفادات پہ۔ ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ عارضی طور پہ اور سطحی طور پہ دکھایا یہ گیا کہ یہ ایک صحت مند اکانومی ہے اور اس میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب حقیقت سے پردہ اٹھا تو اس سے یہی ظاہر ہوا کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک تاریخی ڈیفیسٹ، فارن پالیسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آئسولیشن کا شکار پاکستان۔ اسی طرح جو ادارے تھے وہ بالکل مفلوج تھے۔ یہ سارے چیلنجز پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ایسی شخصیت جو کہ نہ کسی سے خوف ہے، نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ کوئی ذاتی مفادات، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ دن رات محنت کر کے اس ملک کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک رسپیکٹ دلوائی۔ پہلے ہمارے لیڈرز جاتے تھے امریکہ یا یورپ تو بڑا ان کا ایک معذرتانہ ایک انداز ہوتا تھا، جبکہ ہمارے پرائم منسٹر جب چاہے وہ امریکہ کے صدر سے ملیں یا یورپ کے لیڈران سے ملیں، وہ برابری کی سطح پر ملتے ہیں اور ایک قوم کو ایک فخر دیا کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی سے مروب ہوتا ہے۔